بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پہ میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے موت کی سختی۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی پر کوئی آفت یا مصیبت، کوئی حادثہ، کوئی رنج و غم، کوئی تکلیف، کوئی مشقت یا کوئی ڈر خوف زندگی میں کبھی بھی نہ آئے، تب بھی موت کی سختی، نزع کی تلخی اور اندیشہ ایسی چیز ہے جو اس کو تمام لذتوں اور راحتوں کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اس کی تمام خوشیوں پر پانی پھیر دینے والی ہے، اس کی غفلت کو ختم کر دینے کے لیے اسی کا فکر کافی ہے۔ موت اتنی سخت مصیبت کی چیز ہے کہ آدمی کو ہر وقت اس کی فکر اور تیاری میں مشغول رہنا چاہیے، پھر یہ کہ اس کا وقت معلوم نہیں، نہ معلوم کب آ کر پکڑ لے۔ انسان دنیا اور دنیا کے ساز و سامان، اپنی غفلت اور رنگ رلیوں میں مشغول ہے، دن رات دولت اکٹھی کرنے اور دنیا بنانے بسانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اور آسمانوں پر اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، اس کی موت کا حکم جاری ہو چکا ہے، جس میں نہ کسی کی سفارش چل سکتی ہے اور نہ ہی کوئی اپیل کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی منٹ دو منٹ کی اس کو مہلت مل سکتی ہے۔ جب بھی کسی پر موت کا وقت آیا تو اس کو کچھ کہنے سننے کی بھی مہلت نہیں مل سکتی۔ پھر بھی یہ انسان کس قدر دھوکے میں پڑا ہوا ہے، دنیا کی اس چکنی دلدل میں پھنسا ہوا ہے کہ محل و مکان بنا رہا ہے، کہیں زمین جائیداد خرید رہا ہے، کہیں باغات لگا رہا ہے، کہیں دکانیں بنوا رہا ہے، کہیں کارخانے لگانے کے چکر اور فکر میں ڈوبا ہوا ہے، کہیں مکان کی ظاہری ٹیپ ٹاپ اور اس کی فرش و فروش کی آرائش میں لگا ہوا ہے، غرض کے موت اور مرنے کے دن کو کبھی بھولے سے بھی یاد نہیں کرتا، حالانکہ اس کا نام زندوں کی فہرست سے کٹ کر مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے، حتیٰ کہ کفن تک بازار میں بزاز کی دکان میں آ چکا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ موت جب ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی حال اور کوئی وقت معلوم ہی نہیں، کہ نہ جانے کب آ پکڑے، پھر بھی دن رات آدمی دنیا کے لذتوں اور غفلتوں میں پڑا رہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ کوئی سپاہی یا پولیس اس کی تلاش میں ہے جو اس کے جرم کی وجہ سے اس کو سزا دے گا، تو سب لذت و آرام خاک میں مل جائے گا، یا اس کو اتنا ہی پتا چل جائے کہ آج اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، بس اتنا سنتے ہی ہوش اڑ جائیں گے اور نیند تک حرام ہو جائے گی، لذت و آرام تو دور کی بات ہے۔ تو اسی طرح سے جب اس کو پتا ہے کہ ملک الموت اس کی طاق میں ہے اور موت کی سختیاں جو بڑی سے بڑی سزا سے بھی بڑھ کر ہیں وہ اس کو ملنے والی ہیں، پھر بھی اس سے غافل رہے، بلکہ اس کا کبھی ذکر و فکر ہی نہ کرے، یا اس کی جہالت اور حماقت اور غفلت و بے پرواہی کی کوئی حد بھی ہے؟ دراصل حقیقت یہ ہے کہ اس کو ان باتوں پر یقین ہی نہیں ہے کہ ہاں واقعی کل ایسا ہی ہونے والا ہے، اس لیے یہ نہ تو ڈرتا ہے اور نہ ہی یاد کرتا ہے، حالانکہ یہ وقت ایک دن ضرور سر پر آنے والا ہے، اس سے بچ کر کوئی کہیں نہیں جا سکتا۔ جو زندہ ہے وہ موت کی ایذائیں سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے تو اور کون رہے گا۔